اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مخارج حروف۔ انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم مخرج نمبر 15 کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، تو جو کہ واو غیر مدہ کا مخرج ہے۔ تو اس کی تعریف پڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامی کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 15 کا تیسرا حصہ جو کہ واو غیر مدہ کا مخرج ہے، یہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام ملانے سے ادا ہوتی ہے، یعنی واو لین اور واو متحرک ادا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، واو لین بھی ہم پڑھ چکے ہیں، واو متحرک یعنی جس واو کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک بولتے ہیں، اور واو لین وہ واو کہ جس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، تو وہ انشاءاللہ مثالوں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہے واو ساکن ما قبل مکسور نہیں ہو سکتا، یعنی کہ واو کے اوپر جب جزم ہو اور اس سے پہلے زیر نہیں آتی ہے، اور اسی طریقے سے واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ کی مثال ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ واو مدہ کا مخرج جوف دہن ہے، منہ کے اندر کا خالی حصہ، اور یہ واو ہے غیر مدہ، تو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام ملانے سے، یعنی ملائیں گے نہیں ان کو لیکن گول ہو جائیں گے وہ دونوں ہونٹ، تو وہ واو غیر مدہ کا مخرج ہے۔ یہاں دونوں اس امیج کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ہونٹ جو ہے وہ گول ہو گئے ہیں لیکن ملے ہوئے نہیں ہیں، یہاں پر بھی سیم ہے، ہونٹ تو گول ہو جاتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں۔ تو پڑھیں گے واو واو واو، تو یہ واو غیر مدہ کا مخرج ہے۔ اور واو غیر مدہ کون کون سی ہوتی ہے؟ مدہ واو کے علاوہ جتنی بھی واو ہیں وہ ساری کی ساری واو غیر مدہ ہوں گی۔ تو واو مدہ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب واو کے اوپر یہاں پر مثال میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کی مثال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی واو ہوں گی وہ واو غیر مدہ ہوں گی۔ تو یہ جو مثال ہے یہ واو مدہ کی مثال ہے، واو غیر مدہ کی مثال یہ پیچھے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھتے ہیں۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، وا وی وو۔ تو یہ جو واو ہیں یعنی کہ جب واو کے اوپر زبر زیر پیش آتی ہے تو واو متحرک ہو جاتی ہے، اس وقت یہ واو غیر مدہ ہوتی ہے۔ آگے ہے وعدہ وعدہ، ولدان ولدان، وجوہ وجوہ، حمزہ واو زبر او، یہ واو لین کی مثال ہے جو کہ واو غیر مدہ کے اندر آتی ہے، یعنی کہ واو کے اوپر جب جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ واو غیر مدہ کی مثال ہے۔ او، تو جب او کریں گے تو آخر میں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں نہ تمام ملانے کی طرح، او او۔ ٹھیک ہے، اور اس کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آگے ہے تو ساکن ما قبل مکسور، یعنی کہ واو جب ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو ایسی مثال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساکن ما قبل مضموم، یعنی کہ جب واو کے اوپر جزم ہو اور سکون کا سائن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کی مثال ہے۔ تو یہاں پر یہ واو غیر مدہ نہیں ہے بلکہ یہ مدہ ہے۔ تو جب ہم پڑھیں گے حمزہ واو پیش او، تو جو او کی مثال ہے، او کی آواز ہے، یہ منہ کے اندر خالی حصے سے آتی ہے، یہاں سے نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے ہے جاؤفن جاؤفن، تو جاؤ کریں گے تو آخر میں ہونٹ گول ہو جائیں گے، جاؤ جاؤ جاؤفن۔ نورن، تو نو کے اندر دیکھیں جو ہونٹ گول تو ہوتے ہیں لیکن پیش کی وجہ سے ہو رہے ہیں، واو کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں لیکن جو آواز آتی ہے وہ منہ کے اندر خالی حصے سے آ رہی ہے، نو نورن، تو یہ واو مدہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ واو مدہ اور غیر مدہ کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر اس واو کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو آپ
کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر مخرج نمبر 16 کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔